اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کی گارنٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اس میں پہلی بار ہم نے جو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے۔ دوسرا جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا، یہ پالیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی، عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے، اس کی جو سماجی حالت ہے، اس کی جو قانونی حالت ہے، جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لہٰذا یہ اکنامک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ 2014 میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی اور اب 2021 میں آ کے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً 9 سال اس میں لگے ہیں، 18 مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپٹ شامل ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو پالیسی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ مارک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پالیسی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکومنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پرائرٹی سیکٹر ہے۔ پچھلے جو 2 سال ہے ان میں جو زرعی پیداوار ہے ہماری، اس میں الحمدللہ بے تحاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ ہماری جو کپاس کی فصل ہے، ہماری جو گنے کی فصل ہے، ہماری جو چاول کی فصل ہے، اس کے بعد ہماری جو گندم اور مکئی ہے، ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے، اور جو گندم، چاول اور گنا یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہمیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ 1100 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے وہ زرعی ادویات ہوں، چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں، ایون گاڑیاں ہوں، تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اب آ کر کے ایک کھاد کو لے کر کے ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ کھاد کو دیکھ کے کیا بحران پیدا ہوا ہے؟ عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب 12,000 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، 10 سے 12,000 روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ڈی اے پی پاکستان آتا ہے، یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، 70% سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ گیس کا جو بہت بحران بھی رہا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراعت کو، اپنے کسانوں کو اس ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان 2 مہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے، اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت 10,500 روپے کے لگ بھگ ہے، پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے
وہ تقریباً 17 سے 1900 روپے کے درمیان، 1700 روپے اس کی قیمت تھی، سرکاری قیمت تھی، لیکن وہ 1900 روپے 1800 روپے کے اوپر بھی بکی ہے۔ لیکن ایک طرف وہ عالمی مارکیٹ میں 10,000 روپے کی ہے، پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ 1700-1800 روپے کی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو پرسیپشن ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں یوریا کی قلت محسوس ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر۔ ہمارے پاس سٹاک بھی بہت پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کی قیمت بھی بڑی سٹیبل ہے، ہماری پروڈکشن بھی بالکل صحیح ہے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر جو ہورڈنگ کی شکایات آئی ہیں، کئی جگہوں کے اوپر سمگلنگ کی شکایات آئی ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے اب ایک ٹرک جب اب یوریا کا پاکستان سے سمگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 78 سے 80 لاکھ روپیہ ایک ٹرک کے اوپر بچاتے ہیں۔ اب جب اتنا بڑا انسینٹیو ہے تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے، اور ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پہلے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑا افیکٹو جو ہے وہ کام کیا ہے، لیکن آج کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوریا کی صورتحال ہے، جس کی قیمت میں نہیں لیکن ایک مصنوعی قلت کئی جگہوں کے اوپر ہے، وہ اگلے آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 48 گھنٹوں میں اس میں واضح بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور کئی جگہیں جہاں پہ یہ پہلے ہی میسر ہے وہاں پہ اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گی۔ یہ مسلسل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آ رہی ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جو سارے ایم این ایز ہیں، میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں صرف سیاستدان ہی ہیں اب جن کے اتنے زیادہ ایسٹس اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں، باقی کسی شعبے کے اوپر اتنی اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے، ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک شفافیت ہو اس میں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے، اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے، سیاستدانوں کے جو اثاثے ہیں، ان کے خاندان کے جو ایسٹس ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور اب یہ جو نیا ڈائریکٹری کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ شہزاد نقوی، فائزہ کپاڈیا، یاسمین لاری، عدنان علی اور عمران احد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے۔ کابینہ نے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیئرمین مسعود نقوی کا استعفی منظور کیا ہے، اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوارڈینیشن بورڈ کے اوپر اعجاز نبی جو ایک اکانومسٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی بورڈز کے زیر نگرانی امتحانات کے معیار کو یکساں بنانے، تعلیمی دستاویزات کی تصدیق اور بورڈز کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کابینہ نے انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ 2021 کے مسودے کی اصولی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے ساجد مجید چودھری کی تلاش اور ممنوعہ تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کرنے کے لیے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کریں گے، اور ہمایوں مسعود سندھو اور اعتزاز احمد گرایا یہ ایف آئی اے اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پیمرا میں محمد عاصم صاحب کو بطور ایگزیکٹو ممبر تعینات کیا گیا ہے۔
اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ناظم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے۔ سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی، اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ جائے۔ بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتے ہیں۔ محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا، ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے ڈی جی خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ کا ڈسینیشن پلانٹ لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے۔ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، تقریباً 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے یہ منظور ہوگا اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی گوادر میں جو احتجاج ہوا تھا اور ہمارے جو اسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے، زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھیں اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ دیں گے اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور گوادر کے لیے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر شائستہ ذیشان کو 4 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارش پر 3 ادویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کی قیمت فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ وہی رہے گی۔ کیوبا کو کرونا وبا کے لیے تقریباً 23 ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بھجوائی جا رہی ہیں، جن میں N95 ماسک شامل ہیں، فیس ماسک شامل ہیں، حفاظتی سوٹ شامل ہیں اور حفاظتی گاؤن شامل ہیں۔ الحمدللہ 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا، نہیں روپیز 2.5 کروڑ روپے بیسیکلی، یہ بیسیکلی جب 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم تمام یہ جو کووڈ کی چیزیں تھے یہ امپورٹ کر رہے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو سائنس منسٹری میں اس وقت یہ پروجیکٹس جو شروع کیے تھے ان کی اور پھر جو ہم نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو کام کیا، آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اور ہر چیز چاہے وہ سینیٹائزر ہوں، چاہے گاؤن ہوں، چاہے ماسک ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کووڈ کے سامان، ہاں کووڈ کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابینہ نے قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، قومی سلامتی کو معیشت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر قومی سلامتی معیز یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ یہ پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے، یہ ایک اوورآل ویژن ہے، ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور سٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم، تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور سٹریٹجیز ہیں وہ چلیں۔ کیونکہ یہ ویژن ہے،
آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں، آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات اور مشیر قومی سلامتی معیز یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔